پنجاب اسمبلی میں جنت البقیع کی تعمیر کی قرارداد خوش آئند ہے۔ دیگر صوبے اور پارلیمنٹ بھی تقلید کریں۔ اسلام کے محسنوں کے مزارات اور شاعر اللہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جدوجہد رنگ لا رہی ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ترجمان نے پنجاب اسمبلی میں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے قرارداد کی متفقہ منظوری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ دیگر تمام صوبے، قومی اسمبلی اور سینٹ بھی قراردادیں منظور کریں۔ ممبر پنجاب اسمبلی حسن مرتضیٰ نے اولاد رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ عالم اسلام اجر رسالت ادا کرتے ہوئے جلد از جلد مقامات مقدسہ کی تعمیر نو کروائے۔ حکومت پاکستان مئی 85 کے موسوی جنیجو معاہدے کے تحت حکومت سعودی عرب پر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے سفارتی دباؤ ڈالے۔ مدنی ریاست کے دعوے دار وعدہ ایفا کریں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار علیہم السلام، پاکیزہ صحابہ کبار کے آثار کی بحالی تک عالم اسلام مسائل کے گرداب سے نہیں نکل سکتا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جاری ہونے والے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے محسنوں کے مزارات اور شاعر اللہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں گزشتہ 4 اشروں سے جاری جدوجہد رنگ لا رہی ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار صحابہ کبار کے مزارات مقدسہ کی مسماری نے عالم اسلام کے دل چھلنی کر رکھے ہیں۔ اسلام کے محسنوں کے مزارات اور شاعر اللہ کی توہین عالم اسلام کے زوال کا آغاز تھی۔ تحریک خلافت کی صورت میں اسلامیان ہندوستان نے سانحہ فاجعہ کے خلاف آواز بلند کی، لیکن استعماری کاسالیسی، باہمی چپکلش اور جرم ضعیفی کے سبب جنت البقیع کے مزارات کی بحالی کی آواز سرد خانے کا شکار ہو چکی تھی، جسے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے گزشتہ 4 اشروں سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں عالمگیر احتجاج میں بدل دیا ہے۔ یونیسکو، بلیو شیلڈ، OIC، عرب لیگ، اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اسلامی آثار کی بحالی کے لیے آواز اٹھائی، شہر شہر احتجاج کیا، انسانی حقوق کے اداروں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ TNFJ کے ترجمان نے کہا کہ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ مزارات گرانے کی سازش کو اسلام دشمن برطانوی صلیبی و صہیونی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل تھی تاکہ مسلمانوں کو بے روح کیا جا سکے۔ تمام اسلامی فقہوں کے بانیان کے ادوار میں بھی امہات المومنین، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے مزارات موجود تھے اور امام ابو حنیفہ سمیت بانیان فقہ کے مزارات بھی بنائے گئے، حتیٰ کہ آغاز اسلام کے صدیوں بعد مزارات گرانے کا فتویٰ دینے والے ابن تیمیہ کا اپنا مزار بھی موجود ہے، لیکن عالمی سازش کے تحت اسلام کے بانیوں کے مزارات کو حسرت و یاس کی تصویر بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عہد حاضر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار سے لے کر صحابی رسول حضرت حجر بن عدی، انبیاء حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام، نواسی رسول سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار پر حملہ کے پیچھے بھی وہی انتہا پسندانہ سوچ کار فرما تھی جسے مغربی طاقتوں نے پروان چڑھایا اور آج خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ترجمان نے پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ سمیت قرارداد متفقہ طور پر منظور کرنے والے تمام اراکین اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا۔